ایک نجی یونیورسٹی کی طالبہ کو اس کا بوائے فرینڈ مردہ حالت میں ہسپتال چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ وہ لڑکی حاملہ تھی اور اپنے گھر سے یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے کا کہہ کر رقم لی، مگر وہ رقم اپنا حمل گرانے کے لیے لی گئی تھی۔ اینستھیزیا کی زیادہ مقدار کی بدولت لڑکی جہان فانی سے رخصت ہو گئی اور ملزم اسامہ اسے مردہ حالت میں ایک ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے ملزم اسامہ کو گرفتار کر لیا۔ اس معاملے کو دیکھ کر آج پھر سے مجھے اپنے آرٹیکل پروفیسر یونیورسٹیاں کوٹھے پروفیسر کے بعد ہمارا نظام تعلیم، مجھے اس تعلیمی نظام سے اختلاف ہے۔ لڑکے نے تصویر مانگی، اپنے دے دی۔ آج یہ تمام آرٹیکل مجھے یاد آ گئے کیونکہ میرے ان چاروں آرٹیکل میں اسی موضوع کو میں نے بڑی تفصیل سے اور تلخ الفاظ میں بیان کیا تھا۔ ان تمام آرٹیکل میں یہ میسج دینے کی کوشش کی تھی اور بتایا تھا کہ یونیورسٹی میں کیا کچھ اور کس کس طریقے سے ہوتا ہے، پروفیسر حضرات کی جانب سے اور سٹوڈنٹس کی باہمی انڈرسٹینڈنگ کی بدولت جو کچھ ہوتا۔ اس معاشرے میں کنڈم اور حمل گرانے کی ادویات کا زیادہ تر استعمال بھی اسی جگہ پر کیا جاتا ہے۔ کتنے ہی قصے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یونیورسٹی کو کوٹھے کہنے میں مجھے کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں سب کو ایک ہی قطار میں کھڑا نہیں کر رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب اچھے پروفیسر اور طلباء کی تعداد آٹے میں نمک برابر ہے۔ جسم فروشی تو پھر ایک کاروبار ہے، مگر ہمارے تعلیمی اداروں میں اسے ماڈرنزم اور فیشن کہا جاتا ہے۔ اسے انڈرسٹینڈنگ کہا جاتا ہے کیونکہ باہمی رضامندی سے معاملہ طے پاتا ہے۔ جگہ کا انتظام اور پھر میاں بیوی کی طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ آپ مجھ سے اختلاف کرتے رہیں، 1000 بار کریں، مجھے پرواہ نہیں، گالیاں بھی دے لیں، مگر ایسا کرنے سے حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حقیقت اب سب بھی جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اب لوگ عادی ہو چکے ہیں۔ اب غلط ہمیں غلط اور گناہ ہمیں گناہ نہیں لگتا۔ یہ تعلیمی نظام نوکر ہی پیدا کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری نظر میں بہترین تعلیمی نظام وہ ہے جو اچھے انسان پیدا کرے، لیکن ہمارا تعلیمی نظام تاجر پیدا کر رہا ہے۔ جو نظام خود ایک کاروبار بن چکا ہے وہ آپ کو تعلیم نہیں دے سکتا۔ البتہ کاروباری سوچ یا غلامی کا مرتکب ضرور بنا سکتا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر سے زیادہ اچھے انسانوں، محب وطن اور ذمہ دار شہریوں کی ضرورت ہے۔ یہی تعلیمی نظام اب کے ہر ادارے اور سیاست تک کو تباہ کر رہا ہے۔ تعلیمی نظام تعلیمی اداروں کے خلاف میں اس وجہ سے زیادہ بول رہا ہوں کیونکہ میری نظر میں تعلیمی نظام ہی ایک معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے، اور ہر ادارے میں بیٹھا شخص جو چپراسی ہے یا کسی بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے وہ اسی تعلیمی نظام کا پیدا کردہ ہے۔ مجھے بتائیں، اگر آپ کا تعلیمی نظام درست ہے تو یہ افراتفری، یہ لوٹ مار، کرپشن، قتل و غارت اور سود کا بازار کیوں گرم ہے؟ یہ معاشرتی اور سماجی برائیاں کیوں موجود ہیں؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے ہمیں نمبر کی دوڑ میں بھگا کر تعلیم کو بھی میدان جنگ میں بدل رہے ہیں۔ یہاں سارے کا سارا چکر 4 اپریل کا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام فقط ٹاپر پیدا کر رہا ہے، انگریز پیدا کر رہا ہے۔ ہماری تو صرف قومی زبان اردو ہے، باقی تو سب کچھ انگریزی ہے۔
یہ تعلیمی نظام ٹاپر تو پیدا کر رہا ہے، مگر پھر بھی اچھے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور اچھے سیاستدانوں کا فقدان کیوں ہے؟ آخر کاغذ کے ٹکڑے تعلیم ہے۔ پڑھے لکھے جاہل والا جملہ عروج پا رہا ہے۔ اس تربیت، تہذیب، احترام اور اخلاقیات میں سے کچھ بھی نہیں دے رہا یہ تعلیمی نظام۔ جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے۔ مارکس کے پیچھے گھوڑا لے کر دوڑتے دوڑتے اس معاشرے میں فقط گدھے پیدا ہو رہے ہیں۔ بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کرنے ہیں اور اچھی سے اچھی جاب حاصل کرنی ہے۔ بنگلہ، گاڑی، اچھی نوکری اور خوبصورت چھوکری، ان چار چیزوں کے سوا کیا دے رہا ہے موجودہ تعلیمی نظام آپ کو؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پہلے اس نام کو اچھی طرح سمجھ کر پھر مجھے جواب دیں کہ کیا موجودہ تعلیمی نظام اور نصاب اس نام کے اوپر پورا اترتا ہے؟ چھوٹی کلاسز میں اسلامیات کی کتاب پڑھ کر تھوڑی بہت جو شرم اور غیرت پیدا ہوتی تھی، بڑی کلاسز میں وہ بھی چھین لی جاتی ہے ہم سے۔ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوا جس میں انگریزی تو آخری سانس تک ہمارے ساتھ چلتی ہے، مگر اس نام کا پہلا حرف اسلامی کا اسلام بہت جلد ہمارے نصاب سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ہونے والے اینول ڈنر اور میوزیکل کنسرٹ پر ہونے والے رقص کو مجرے نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہاں مجرے کے لیے خوبصورت لفظ ڈانس استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جدید دور ہے اور میں ٹھہرا ایک دیہاتی اور پینڈو، تنگ نظر اور چھوٹی سوچ کا مالک لڑکا۔ یونیورسٹیوں میں استعمال کیا جانے والا خواتین کا لباس کیا اس قابل ہے کہ میں اس یونیورسٹی کو پاکستان کے اوپاک کی پاک جگہ لکھ دوں؟ کیوں؟ اگر یہ تعلیمی نظام درست ہے، اگر سارے استاد معلم ہیں، تو پھر ہسپتالوں میں بچے کیوں گرائے جا رہے ہیں؟ اگر سب کچھ درست ہے تو پھر نان پریگننسی کی ادویات سب سے زیادہ استعمال کرنے والوں کی تعداد میں کنوارے ہی سر فہرست کیوں ہے؟ اگر سب کچھ درست ہے تو پھر کچرے کے ڈھیر سے نومولود بچے کیوں برآمد ہو رہے ہیں؟ عالم پروفیسر یونیورسٹیاں یا کوٹھے لکھنے کے بعد اس پر ہونے والے کمنٹس پڑھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تو ابھی بھی بہت کم لکھا ہے، جبکہ اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ ان رویوں کا شکار بہت سے لڑکے اور لڑکیاں کمنٹس میں اپنا دکھ رو رہے ہیں۔ کیا یہ سب بھی غلط ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام ہی بگاڑ کا شکار ہے۔ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اچھے انسان پیدا کر سکے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ جو کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہے، ایم ایس سی، ایم فل اور پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہے، ڈگریوں کا انبار لگا ہے، مگر تربیت کا فقدان ہے؟ کیا صرف کتابیں پڑھنے سے انسان تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے؟ علم اور تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے محترم۔ جب تعلیم سے زندگی میں عمل اور رویوں میں عاجزی آتی ہے تو پھر تعلیم علم بنتا ہے۔ یہ کون سی تعلیم ہے جو اس نوجوان نسل کو مغرور، بے حیا اور بے شرم بنا رہی ہے؟ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر ایسے اور واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر پسند آ جائے تو لائک اور فالو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔